من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلوات شيء وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من التسليم شيء وبارك في محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وترحم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلوات والتسليم والبركة والرحمة وترحم شيء كما باركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بالميم والعين والهاءين والفاء نيل لمعنى راجيه والفاء بالخمسة الهجب اللاتي بها تجبت ذات الزوات فأبدت نور الآلاء مدعي النور من كان سرور بها للمنسك السامي بالوعي وللراء تلك المقامات عند العارفين بها وسيلتي في معادي ومرجعي يا إمام الهدى قم عملي يا إمام الهدى قم عملي وجل التسكين في خلدي لست معتمدا على أحد ليس إلا عليك معتمدي إن لي أرضا أزارعها فعلمت غياك في بلدي طالما قاسيت من تعب في إمارتها وخذ بيدي وأتيتك يا ابن فاطمة مستمدا فاغفر لي مددي شبيهك قدر التم بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاءة يقطر سلسك كافور غروبك أنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر ولقت من الأشراق والنور والبهاء وصبرت في قلبي فجل المصور وما ولدت حواء من صلب آدم ولا في جنان الخلد مثلك آخر يا لتا أنا العبد المقر بأن لا دين إلا لمن كنتم له أمرا لأنكم فلك طوفان الزلال بكم نجاة شيئتكم منه بغير براء بحبكم تقبل الأعمال إن قبلت بحبكم تقبل الأعمال إن قبلت يغفر ذنب للعاصي للغفرا أنا المقصر في علمي وفي عملي أنا المقصر في علمي وفي عملي أرجو بحبكم تتميم ما كسرا على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المعوص وابن عباده وفاطمة الزهراء والمرتضى لخمسة أدفي بها الرجع من الحاتمة لخمسة أدفي بها الرجع من الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أئمة من نسلها اللهم صل عليهم أسرار حق واتمام الأسدد
متقادما علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عزاداران حسین، اے حسین کے غلاموں، عزا کا موسم آ رہا ہے. آج 2 محرم الحرام، حسین آج کربلا پہنچے. آج سے ہم بھی اس ہستی کا ماتم کرنے، اس ہستی پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کو اس کی ماں جائے دل کھول کر رو نہ سکی. دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے کے گھر والوں کو تعزیت دی جاتی ہے، پرسہ دیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، ان کی ہر طرح سے دلگیری کی جاتی ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. مگر عصر عاشور جس وقت کے حسین کی شہادت ہو چکی تو حسین کے حرم کو، حسین کی بیویوں کو، حسین کے خیمے میں ننھے ننھے بچوں کو دلاسے دینے والا کوئی نہیں. اس کے بجائے ملائنوں نے آ کر تماچے مارے، تسلی دینے کے بجائے خیام کو جلایا اور سائے میں بٹھانے کے بجائے خیام کو جلا کر باہر بٹھایا، سروں سے چادروں کو چھین لیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیا، ایک رسی میں 12 گلوں کو باندھ کر بازاروں میں سے پھراتے یزید ملعون کے دربار میں لے گئے، قیدی بنایا. وہ بھی ایسے زندان میں کہ جس پر چھت نہیں، دھوپ اور برسات سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں. مگر پروردگار نے وہ تدبیر کی ہے کہ آج تقریباً 1400 برس ہونے کو آئے ہیں، آج بھی حسین کا غم زندہ ہے. خود حسین اور حسین کے ساتھی مومنین کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے. آج بھی حسین کے نام پر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اے عزاداران حسین، آپ یہاں مہمان آئے ہیں. حسین آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں. آج 2 محرم ہے. حسین اپنا بھرا پورا گھر اپنے اصحاب وفادار کے ساتھ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں مہمان آ چکے ہیں. کتنے دن رہیں گے یہ مہمان ہمارے گھر؟ آج 2 محرم، اس کے بعد 10 محرم کو تو خاتمۃ الخیر ہے. صرف 9 دن، صرف 9 دن، پھر یہ مہمان تو ہم سے رخصت ہو جائیں گے. ان جلیل القدر مہمانوں کی آمد ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اب ایسا نہ ہو کہ مہمان تو گھر میں آئے ہیں اور میزبان غائب. مہمان گھر میں آئے ہیں، میزبان غائب. آپ کے یہاں آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار باہر گاؤں سے آپ کے گھر تشریف لاتا ہے تو آپ اپنے نظام الاوقات میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں، اپنے روزمرہ کے کام کاج کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں. اب یہ کون ہے؟ یہ حسین اپنا بڑا پورا گھر لے کر آپ کے یہاں مہمان آئے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ مہمان حاضر ہیں اور میزبان غائب. ایسا نہ ہو. ارے جب یہ مہمان ہم سے رخصت ہوں گے تو اپنے میزبانوں کے لیے قسم قسم کی نعمتیں اور گناہوں اور عذابوں سے چھٹکارے کا سبب بن کر رخصت ہوں گے. اس لیے ان دنوں کو غنیمت لے لو، ان دنوں سے غافل نہ رہو. آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے آخری دنوں میں کہ اے لوگوں، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی من اہل بیتی. کہ لوگوں میں تم میں 2 بیش قیمت گراں مایہ بہترین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک ہے قرآن جو کہ کتاب اللہ ہے، اور دوسری ہے عترت. آقا رسول اللہ کا فرمان بالکل صحیح اور درست ہے. تو آپ اگر اپنے کیلنڈر پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 قسم کے ایام ہمارے یہاں پر سال بھر میں آتے ہیں. کتاب اللہ کے دن آئے. کون سے دن؟
رمضان المبارک، رمضان میں قرآن شریف اترا ہے رمضان میں. یوں تو دنیا بھر کے مسلمان 365 دن پورا سال پر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان میں بہت زیادہ تلاوت ہوتی ہے. رمضان میں بہت زیادہ تلاوت ہوتی ہے. تو رمضان کا مہینہ اور کس سے پہچانا جائے گا؟ کتاب اللہ سے، قرآن سے. تو قرآن کے دن آ گئے، قرآن کے دن آئے گئے. 30 دن قرآن کے آئے، رمضان کا پورا مہینہ آیا، 30 دن آئے قرآن کے گئے. آقا رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑ گئے، ایک قرآن، دوسری تو اہل بیت کے بھی دن آنا چاہیے کہ نہیں؟ اہل بیت کے بھی دن آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ اب 9 دن 10 دن جو ہیں یہ اہل بیت کے دن ہیں، یہ اہل بیت کے دن ہیں. یہ دن اب ہم رمضان المبارک کی حد تک امکان خدمت کر چکے. 30 دن ہم سے گزر چکی، عید ہم نے منا لی. اب یہ 9 دن، کل کا ایک دن تو چلا گیا، اب 9 دن ہمارے پاس صرف 9 دن بچے ہیں. تو مولانا حسین علیہ السلام کی آزاد کے دن ہیں. مولانا حسین ہمارے یہاں پر مہمان ہیں، بلکہ نہیں، پنجتن پاک علیہ السلام ہمارے یہاں مہمان ہیں. ہمارے یہاں کتابوں میں درج ہے کہ جب بھی حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے تو پورے پنجتن پاک علیہ السلام اس مجلس میں آتے ہیں. خاص طور سے حسین کی ماں فاطمہ اس مجلس میں آتی ہے، اور اس مجلس میں گرنے والے مومنین کی آنکھوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں، اور یہی آنسو اس کے آخرت میں اس مومن کی شفاعت کا باعث بنیں گے. یہ دنیا بہت بری ہے. یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں کتنے دنوں کی ہے؟ شاعر کہتا ہے 4 دن کی ہے. کیا شعر ہے؟ عمر دراز مان کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو 4 دن کی، شاعر نے 4 دن کی کہا ہے. ایک عاقل کہتا ہے کہ 3 ہی دن. دنیا کتنے دن کی ہے؟ 3 دن. کیسے؟ کل کا دن جو گزر گیا وہ آپ کا تھا. آج جس میں ہم چل رہے ہیں وہ ہے. کل کی کس کو گارنٹی ہے؟ آنے والے کل کی گارنٹی کسے ہے؟ تو جسے ہے اسے ہے وہ 3 ہی دن. ہم دیکھیں گے کہ آج کا دن کے بعد پورے عالم اسلام میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لوگ قبرستان پہنچا دیں گے. تو ہماری زندگی صرف کتنے دن کی ہے؟ 3 دن کی. کل کا جو دن جو گزر گیا وہ آج جس میں ہم چل رہے ہیں، اور آنے والا کل پتہ نہیں کسی کے لیے آتا ہے اور کسی کے لیے نہیں بھی آتا ہے. تو یہ ان 3 دنوں کی زندگی کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ 3 دنوں کی زندگی کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن شریف میں ہے کہ اصحاب الکہف 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک، ہے نا. جب جاگے آپس میں بات چیت ہوئی، پوچھا کہ کتنا سوئے ہم لوگ، کتنا سوئے؟ تو ایک نے کہا چند گھنٹے سوئے، چند گھنٹے. تو 309 سال قرآن میں کتنے ہوئے؟ چند گھنٹے. آپ کی عمر بھی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، بہت ہو گئی تو 100 سال جائیں گے. تو 309 سال چند گھنٹے تو 100 سال کتنا ہوا؟ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. تو اتنی زندگی کے لیے کتنی کوشش ہے. ارے صبح سے شام تک دوڑ رہے ہیں، صبح سے شام تک دوڑ رہے ہیں. لیکن اس زندگی کے بعد ہم کو جب اللہ موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ جب اٹھائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا حشر میں. بے حق محمد و آل محمد اس مجلس کی دوپہر میں جنت میں جائیں گے. کتنے دنوں کی زندگی ملے گی؟ کتنے دنوں کی زندگی ملے گی؟ کوئی نہیں جانتا. لاکھوں سال ہو سکتے ہیں، کروڑوں سال ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر کمایا، اچھا مکان بنا لیا، اچھی گاڑی لے لی، اچھے اچھے کپڑے پہن لیے. یہاں کمایا تو درجے بلند ہوئے، دنیاوی حساب سے درجے بلند ہوئے. تو جنت میں بھی تو درجات رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بھائی میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دوسرے بیچارے تو تہجد پڑھتے ہیں اور نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسرے کرتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے، ایک بندہ ہے جو خالی عید کی نمازوں میں حاضر ہوتا ہے. تو بھائی جنت میں کیا سب برابر رہیں گے؟ اللہ کیا ہے؟ عادل ہے، انصاف پسند ہے.
تو جو بیچارہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی جنت میں اسی مقام میں، اور جو صرف جمعہ پڑھ رہا ہے، جو صرف عیدوں کی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی اسی مقام میں ایک ہی جگہ رہیں گے کیا؟ ایک ہی جگہ رہیں گے؟ تو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو اچھی چیز ملے، اچھا مکان ملے، اچھی گاڑی ملے، تو یہ کیوں نہیں چاہتے کہ جنت میں بھی اونچا مقام ملے؟ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ جنت میں اونچا مقام ملے؟ چند روزہ زندگی کے لیے کتنی کوشش، اور جنت میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ کتنی لمبی ہے، تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنا چاہیے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کمائیے، بے شک دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں ہم کو دنیا میں گزارا تو کرنا پڑے گا، لیکن پرائرٹی دیکھیے۔ سال بھر میں آپ سے 30 دن رمضان پہ مانگے جاتے ہیں، 9 دن حسین کی آزادی مانگے جاتے ہیں، 40 دن بھی نہیں ہوئے، 354 دن سے 40 دن بھی نہیں ہوئے، ہارڈلی 10%، 10%، باقی چیزیں 90% تو آپ اپنی زندگی دنیا کی زندگی میں لگائیے۔ تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 10:30 کا ٹائم مجھے دیا گیا تھا، 10:30 بجے میں جب یہاں پر آیا تو مسجد کے انتظام کرنے والے ہی یہاں پر صرف موجود تھے۔ میں کچھ بہت زبردست عالم ہوں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بزرگوں سے جو سنا ہے، کتابوں سے جو پڑھا ہے، اس میں اہل بیت کے سمندر، علم کا جو سمندر ہے، اس کے ایک قطرے کا 1000واں حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کر سکا تو میری سعادت ہوگی۔ یہ بات میں بڑے یقین کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کی جب آنکھ بند ہوگی تب آنکھ کھلے گی، سمجھا؟ انسان کی جب آنکھ بند ہوگی تب کھلے گی۔ آنکھ بند ہونے سے مطلب کیا ہے؟ آپ کو جب موت آئے گی، آپ کو جب موت آئے گی، اور موت آنے کے وقت ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں، تو پنجتن پاک ہمارے سرانے آئیں گے، پنجتن پاک ہمارے سرانے آئیں گے، اور موت کے وقت مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے اور جنت میں اس کے مقام بتائے جاتے ہیں، جنت میں اس کے مقام بتائے جاتے ہیں۔ تو ہم کو ان مقامات کے حاصل کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ جنت میں جنت بہت ساری جنتیں ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ زمین میں بہت سارے، ادے پور ہے، اس سے اچھا کچھ کشمیر ہے، اس سے اچھا کچھ سوئٹزرلینڈ ہے نا؟ اسی طریقے سے جنت کے بھی درجات ہیں، تو یہاں پر جو جس طریقے سے عمل کرے گا اس حساب سے اس کو جنت میں درجات ملیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ایام مہیا فرمائے ہیں کہ جن ایام میں ہم تھوڑا سا عمل کریں، تھوڑا سا، اس کا ثواب ہم کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ توقیر ہے فاطمہ کے نور عین کی، توقیر ہے فاطمہ کے نور عین کی، ہر قرآن میں سنا ہے شہ مشرقین کی، یہ پایا ہے زمین نے فردوس کا شرف، اور نقشہ بہشت کا ہے یہ مجلس حسین کی، نقشہ بہشت کا ہے یہ مجلس حسین کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا کام کل پہ مت ڈالو، آج کا کام کل پہ مت ڈالو، نیک کام کے لیے سباقت کرنا چاہیے۔ کل کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے گارنٹی لے لی، لکھوا دیا کہ کل تک میں زندہ رہوں، نہیں، ہم کو اگلے پل کی خبر نہیں ہے، تو جو پل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے اسی کو غنیمت سمجھے۔ تو مومنین کی جماعت بیزاداران حسین، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، عزا خانہ دوبارہ سچ ہے۔ یہ مہینہ ان شہیدوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے رائے خدا میں اسلام بچانے کی خاطر اپنی جانوں میں قربانی دی۔ اس مہینے میں شیر کی بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کو ہنستے ہنستے رائے خدا میں نثار کر دیا۔ یہ مہینہ ان یتیم بچوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جن یتیم بچوں نے مصیبتیں اٹھائیں مگر اسلام سے مصیبتوں کو دور کر دیا، اسلام کو ملنے نہیں دیا۔ یہ مہینہ ان نوجوانوں کی یاد تازہ کرتا ہے جن لوگوں نے اپنے سینے پر برچی کا وار جھیلا مگر اسلام کے سینے کو بچا لیا۔
یہ مہینہ اس 6 مہینے کے بچے کو یاد کرنے کا مہینہ ہے کہ جس کے گلے پر تیر لگا تو وہ تو مسکرایا، لیکن اصغر کی مسکراہٹ پر آج بھی عالم رو رہا ہے۔ اے زادگان حسین، محرم کا چاند طلوع ہو چکا، آقا حسین مدینہ سے چلے، اپنے نانا مدینہ کا روضہ انہوں نے 28 رجب کو چھوڑا، منزل بمنزل سفر کرتے ہوئے آپ مکہ پہنچے۔ 8 ذی الحجہ آپ کو خبر ملی کہ مکہ میں حاجی کے بھیس میں قاتل مکہ میں داخل ہو گئے۔ آقا حسین کو مکہ کی حرمت تھی، آپ نے حج کا احرام عمرے کے احرام سے تبدیل کیا اور آپ نے مکہ چھوڑا۔ چلتے چلتے راستے میں آپ کو غر ملی، غر نے آپ کو روکا، آخرکار یہ ہوا کہ چلتے چلتے حسین کربلا پہنچے۔ آج حسین کربلا پہنچے۔ کربلا جب حسین پہنچے تو حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے کئی گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا وہاں سے آگے نہیں بڑھتا۔ آپ نے پوچھا کہ لوگوں اس زمین میں کون کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا تف، کسی نے کہا بازریا، الگ الگ نام بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گاؤں میں کوئی ضعیف بزرگ شخص ہو تو ان کو بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا۔ آپ نے بزرگ شخص سے پوچھا کہ یہ اتنا ایریا جو ہے، یہ زمین، اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو شخص نے کہا کہ اے حسین، آپ جس زمین کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس زمین کو ہمارے بزرگ کربو بلا کہتے ہیں۔ آپ نے کربو بلا کا نام سنا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس زمین کا نام کربلا ہے تو حسین کو یہاں سے آگے جانے کا پھر کیا کام ہے؟ آپ فرماتے کہ حاضی ارض کربو بلا، یہ کربو بلا کی زمین ہے۔ جناب علی اکبر اور جناب